الحسین شریکت الحسین ثانی بطول زینت علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین پروگرام محبان زینب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چونکہ ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ ذی الحج میں بہت سی اہم تاریخیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان مخصوص تاریخوں میں جن واقعات جو واقعات رونما ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے ہمیں جو ہے وہ اپورچونٹی ملتی ہے۔ تو اس مہینے میں چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، جو کثیر روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 ذی الحج امام محمد باقر کی شہادت کی تاریخ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس عظیم ہستی کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے کہ ہم تمام انسانیت بالخصوص فقہ تشیع جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیمات کا مرہون منت ہے کہ جو کچھ احادیث رسول، علم رسول ہم تک پہنچ سکا ہے، اس میں امام محمد باقر کا ایک بہت زیادہ اہم ہمیں رول ملتا ہے۔ اور احادیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو 3 امام ہیں کہ جن کو تھوڑا موقع ملا اور جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ہم تک پہنچایا، ان کی احادیث کو، ان کے اقوال کو ہم تک پہنچایا۔ اس میں سرفہرست امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام، کہ ان سے سب سے زیادہ ہمیں احادیث رسول جو ہیں ان کے توسل سے ملتی ہیں۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ نیچرلی الحمدللہ مولا کائنات سے لے کر اور آخری حجت تک یہ تمام ہستیاں جو ہیں وہ وارث علم قرآن، وارث علم رسول ہیں، اور مگر یہ کہ بہت کم ائمہ علیہ السلام کو وہ مواقع نصیب ہوئے ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل جو حالات ہیں، سیاسی حالات کی وجہ سے باقی ائمہ کو اس طریقے سے ایک فری ہینڈ جیسے کہنا چاہیے کہ نہیں مل سکا۔ ہم مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو دور خلافت ہے، جو ظاہری دور خلافت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت رسول نے بجائے اس کے کہ ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے شہر علم کے باب، یعنی باب علم جو ہے وہ مولا کائنات کے جو سلونی کا دعوت دیتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ پوچھ لو جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ کسی بھی خلیفہ نے، ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی خلیفہ نے یہ دعوت نہیں دی ہے کہ مجھ سے آؤ اور مجھ سے پوچھو، بلکہ اگر کوئی ان کے ادوار میں آیا بھی ہے تو ہمیشہ در اہل بیت کے ہی محتاج ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہر پیریڈ میں، ہر بادشاہان وقت کے دور میں جو ہے وہ
اس سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمیشہ اہل بیت کی جو سروسز ہیں اس کو استعمال کیا گیا ہے، مگر بدقسمتی یہ دیکھ لیجئے کہ باوجود اس کے کہ سب کو پتہ ہے کہ حق کہاں ہے، علم قرآن، علم رسول، علم حدیث کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے، مگر بدنصیبی انسان کی کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اتنی بڑی اپارچونٹی ان کو ملی مگر انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا۔ تو مولا کائنات کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ظاہری دور خلافت ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ وہ اپنے آزادی کے ساتھ علوم میں قرآنی کو فروغ دے سکتے تھے، تو وہاں پر مسلمانوں نے مسلمانوں نے ان کو جنگ میں مصروف کر دیا، یعنی کہ موقع ہی نہیں ان کو دیا گیا۔ ان کی مختصر سی دور خلافت میں آپ دیکھیے تو کتنی مسلسل جنگیں ہوئی ہیں، اور کوئی جنگ غیروں کے ساتھ نہیں، منافقین کے ساتھ، یعنی کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا ہوا تھا۔ تو جس کی وجہ سے مگر اس کے باوجود مولا کائنات نے جو ہے وہ اپنے اس مختصر سے دور میں، اور بلکہ بعد از رسول بھی آپ دیکھیے تو جب کہ احادیث پر پابندی لگ گئی تھی اور ایک بہت بڑا علم جو زبان رسالت سے قرآن کے علاوہ جاری اور ساری ہوا، آپ دیکھیے ذرا کہ اس پہ پابندی، یعنی کہ اتنی دیدہ دلیری جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی اصول، قاعدہ قانون، اس کے اندر ایسی انٹرفیرنس کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں جو اتنے بڑے علم کی سورس کو جو احادیث کے ذریعے سے ملتی ہیں اس پہ آپ پابندی لگا دیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ پھر بنو امیہ نے اٹھایا، اور انہوں نے اپنے ادوار میں ایک کہنا چاہیے کہ ایک فیکٹری قائم کر دی کہ جہاں سے وہ فیک حدیثیں اور استغفر اللہ، یعنی کہ اتنا خیانت اور اتنا ظلم کیا ہے کہ جس نبی نے ان کو دین کی طرف دعوت دی اور دین حق اور صراط مستقیم کا راستہ بتایا، انہی پر جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے تہمتیں اور ان کو نعوذ باللہ ایسی حدیثیں کہ جو اتنی معیار سے گری ہوئی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر علم کی زبان سے نکلے ہوئے جاری ہوئے کلمات نہیں ہیں، اور اسی لیے چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اویئر کر دیا تھا، ان کو اس طرف اس کے حوالے سے یہ آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کے بعد یہ کام ہونے والا ہے، تو اور آپ جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک لا، ایک قانون، ایک قاعدہ جو ہے وہ اپنی امت کو کے سامنے بیان کریں کہ ہر وہ حدیث کے جو مجھ سے منسوب کی جائے اگر وہ قرآن کی آیات سے تضاد کرتی ہے، مخالف ہے، تو پھر وہ حدیث میری نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہیں مانا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ بعد از رسول جس فیکٹری میں احادیث گڑنا شروع ہوئی ہیں تو وہاں تو علم کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، وہ تو فالوور تھے ابو جہل کے، جہالت کے باپوں کے فالوورز تھے، تو کہاں وہ لوگ جو ہیں وہ اس لیول پہ گفتگو کر سکتے۔ تو نیچرلی اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا۔ تو وہ ایک بہت ہی طویل پیریڈ تھا، مگر یہ کہ گاہے بگاہے امام علی علیہ السلام نے اپنے دور میں ریوائیو کی احادیث، ان کو بیان کیا، اور
اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو پھر یہی ہوا کہ ان کو بھی جنگ میں مصروف رکھا، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے سے جو ہے وہ علوم کی حفاظت کی کہ اچھا جنگ و جدال سے جو ہے وہ میں جو ہوں صلح کے اس کو قبول کرتا ہوں اس راستے کو، تاکہ میں جو اصل مقصد ہے جو اللہ نے جس کو خلیفہ اور امام اور ولی مقرر کیا ہے، تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ دنیا کو ہدایت کے راستے کی دعوت دینا اور ان کی تربیت کرنا، ان کی کردار سازی کرنا، یہ ان کا اہم کام تھا۔ ان کو تو مسند سے اور خلافت سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ کائنات کا مالک جس نے خود اپنا نائب اور اپنا خلیفہ منتخب کر دیا ہے، یہ اس کی کائنات میں جس کو اس نے خلیفہ بنا دیا۔ ہم انکار کریں تو ہمارے انکار سے ان کی خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس کو وہ نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی اگر ہم کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ ہے نہیں، اللہ تو موجود ہے، لہٰذا کوئی مانے نہ مانے اللہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی جو نائب اور اس کے خلیفہ جن کا اس نے انتخاب کیا ہے، دنیا مانے نہ مانے مگر خلافت تو انہی کی ہے، اور یہی امر الہی ہے، اور یہی اللہ کے نمائندے ہیں، اور یہی اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ تو ائمہ علیہ السلام کو اس ظاہری مسند و خلافت اس سے کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں تھا کہ جب لوگوں نے ان کی خلافت کا انکار کیا تو آپ دیکھیے کہ کہیں بھی آپ کو کسی بھی امام کے ادوار میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے خلافت کے لیے جنگ کی ہو، خلافت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی پوزیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، باوجود طاقت رکھتے ہوئے کسی بھی امام نے بعد از نبی کسی بھی امام نے اسٹیٹس کے لیے، پوزیشن کے لیے جو دنیا کے نظر میں انتخاب تھا جس کو خلیفہ بنائے، کسی امام نے ہمارے اس حوالے سے جنگ نہیں کی ہے۔ ہاں، جہاں بات ظلم کی آتی تھی، جہاں بات دین اسلام کی آن کی آتی تھی، اس کے وقار کی، اس کی عزت کی اور قرآن کی حفاظت کی جہاں بات آتی تھی، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے پھر اسٹینڈ لیا ہے، پھر نو کمپرومائز، پھر وہ کسی قسم کی کوئی صلح یا کوئی اس طرح کی چیز ہمیں ائمہ علیہ السلام سے نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے پوزیشن جو ظاہری جو خلافت کا ایک وہ تھا، اپنے پاور اور اپنی پوزیشن کے لیے فائٹ کی ہو۔ نہیں، اگر جب بھی ائمہ علیہ السلام نے اسٹینڈ لیا ہے تو وہ ہمیشہ ظالم کے خلاف لیا ہے اور دین اسلام کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کو وہ موقع نہیں ملا ان کے دور خلافت میں، باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ وقت تھے، مگر یہ کہ ان کو اس طریقے سے فری ہینڈ نہیں ملا کہ یکسوئی کے ساتھ وہ تعلیمات قرآنی کو اور علوم الہی کو لوگوں تک بھرپور طریقے سے آپ کنوے کرتے ہیں، مگر بہرحال آپ کے جو کردار ہے، آپ کی جو عدالت تھی، آپ کے جو فیصلے تھے، اس کے ذریعے سے آپ نے قانون الہی کو، قانون اسلامی کو لوگوں سے متعارف کروایا کہ دیکھو نگاہ قدرت میں کیا لا اینڈ آرڈر کیسا ہوتا ہے اور عدل و انصاف کا نظام کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ نے اس کو جو ہے اپنے دور حکومت میں آپ نے اس طریقے سے حقیقی دین کی تعلیمات کو عیاں کیا، اور جس کی وجہ سے آج کا مورخ جو کہ مطلب کہ نان بلیورز اور نان مسلم جو مورخ ہیں اور جو ریسرچر ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں
مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے جیسا کہنا چاہیے کہ شخصیت کے اگر کہ دنیا ان کو پہچانتی تو آج اس دنیا میں امن و امان ہوتا. وہ طریقہ جو حکمرانوں کا جو مولا علی جس کو پیش کیا انہوں نے اور کرتے اگر ان کو اور زیادہ موقع ملتا تو. اور وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی عدالت کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ان کی عدالت کو برداشت نہیں کر پائے. حقیقت ہے اس میں بلا تفریق، میں اس میں کوئی فرقہ یا کوئی اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. بلا تفریق امت رسول جو حقیقی دین اسلام میں عدالت کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو ہے اس کو ہضم نہیں کر پائے، اس کو برداشت نہیں کر پائے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کا جو نظام عدالت تھا تو اس کی وجہ سے ان کے اس طریقے سے دشمن اپنے پرائے بنے کہ پھر ظاہر ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو وہ موقع وہ نہیں ملا. جہاں تحت الامکان کوشش ہوتی تھی آپ دین حق کی تبلیغ کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، مگر بعد مولا کائنات ائمہ علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے آئسولیٹڈ کرنا شروع کیا تاکہ ایکسیس نہ رہے. اس عظیم سورس آف نالج کا ایکسیس پبلک کو نہ ہو، کیونکہ یہ ایک طریقہ کار روز اول سے بعد از رسول یہ ہو گیا تھا، جسے علم حدیث پر پابندی لگا دی کہ لوگوں کے جو سورس آف نالج ہے اس کو کر دو. کیونکہ جب انسان علم سے دور ہوتا ہے تو پھر جہالت انسان کو اتنا نائب و کمزور بنا دیتی ہے کہ پھر بادشاہ وقت اپنی منمانی کرتا ہے تو وہ اس کے ہمت نہیں ہوتی عوام کی کہ اس کے آگے آواز بلند کر سکے. اور کیونکہ اس کو حق کی معرفت ہی نہیں ہے، اس کو تو علم سے دور رکھ کے اس کو تو ویجیٹیبل بنا دیا گیا ہے. تو اس کو تو بس وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دکھاوے کہ تقریر میں بڑی بڑی باتیں ہو گئی مگر عملی میدان میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر وہ ان تقریروں سے خوش ہیں اور اطمینان ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنی دنیا میں. اور یہ جو بھی جو خلفائے وقت ہیں آج کے زمانے تک کہ جو کہ جبر اور زور اور زبردستی سے عوام کو کنٹرول میں کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ عوام کے اندر سے صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں حق شناسی کی، حق گوئی کی. اور ان بادشاہ وقت کا جو طریقہ کار ہے کہ عوام کو دنیاوی معاملات میں اتنا انگیج کر دو کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کا جو سروائیول ہے اتنا ڈیفیکلٹ کر دو کہ وہ تو بس اسی میں مگن رہیں، اسی میں بزی رہیں، ان کو تو باقی اور چیزوں کی فرصت ہی نہ ملے. اور آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے. اور مختصر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو بھی وہ اس طریقے سے ایک فری ہینڈ نہیں ملا. حالات جو بھی سیاسی تھے آپ سب اس سے واقف ہیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام کہ آپ نے بھی اپنے دور امامت میں آپ کا بھی جو رول ہے، آپ کا کردار ہے، وہی سیرت محمد مصطفیٰ، وہی سنت نبی اور وہی علم قرآنی اور تعلیمات قرآنی اور وہی شریعہ کو آپ نے بھی فالو کیا. مگر ظاہر ہے کہ وہی والی بات کہ آپ کو اس طریقے سے آئسولیشن میں رکھا گیا کہ لوگوں کو کا ایکسس نہ ہو. کیونکہ یہاں کے نالج کے دریا جو ہیں اگر لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنے لگے تو ان کو رونگ اور رائٹ کی تمیز ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد بغاوت ہو سکتی ہے، وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. کیونکہ جہاں بھی حق کی معرفت ہو جائے تو وہاں پہ بادشاہ وقت جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت
نہیں اپنی قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام کے اندر اگر اویئرنیس ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کے بادشاہوں کی، اس طرح کے حکمرانوں کی حکمرانی کو کہ جو ناانصافی کے اوپر بیس ہے، جو دینی تعلیمات کے بالکل برعکس بیس ہے، تو پھر عوام جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ لہٰذا جتنی بھی وہ ریسورسز کہ جہاں شعور اور آگہی، حق شناسی کا جہاں بھی کیا نام ہے امکان تھا کہ یہاں سے لوگوں کے اندر اویئرنیس آ سکتی ہے، وہاں پر انہوں نے ان دروازوں کو بند کرنا شروع کیا۔ آئسولیشن میں جو ہے وہ ان کو وہ موقع نہیں، وہ سیاسی حالات ایسے پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے وہ انہی چیزوں میں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام آخر پھر آپ نے تو اتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کربلا میں آ کر، اور کربلا میں جو ان کا قیام ہے، حقیقت ہے کہ کربلا ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ایسی سورس آف نالج ہے کہ جہاں پر پریکٹیکلی ایچ اینڈ ایوری ممبر آف امام حسین's فیملی جو ہے وہ کس طریقے سے حق اور حقانیت کو اپنے ایکٹ کے ذریعے سے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے، اپنے صبر و تحمل اور شجاعت اور حق شناسی کے ذریعے سے ایسا عیاں کیا ہے حقیقتاً کہ یہ یونیورسٹی اگر آپ دیکھیے تو اگر اس کو شارٹ کر دیا جائے تو یہ 10 دن کی ایک یونیورسٹی کربلا کی سرزمین پر کھلی تھی، قائم ہوئی تھی، اور پھر اس نے تو اتنے مختصر وقت میں اندازہ نہیں ہے کہ امام حسین نے وہی ریوائیو کی تعلیمات رسول کو اور حق کو اور قرآنی تعلیمات کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے، اور پھر لوگ جوق در جوق امام کے ساتھ اس مشن میں جو ہے وہ شامل ہوتے رہے، مگر نیچرلی یہ اتنا گیپ آ گیا تھا کہ 11 ہجری سے لے کر اور سن 61 ہجری کی جو ہے وہ اس میں یہ اتنا زیادہ گیپ آ گیا تھا کہ پوری میں کہنا چاہیے کہ کئی نسل جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ گئیں اور دین سے دور ہوئیں، علم سے دور ہوئیں، مگر یہ کہ جب امام نے ان کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے آپ کو جوائن کیا، مگر اگین وہی والی بات کہ چونکہ لائف دنیاوی انوالومنٹ اتنی زیادہ تھی، کیونکہ گزشتہ حکمرانوں نے وہ لوگوں کے مسلمانوں کی فکر کو صرف دنیا کی طرف لگا دیا تھا، تو وہ دنیا طلبی اور دنیا کا حصول ان کے لیے ان کی پرائرٹی تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے امام کی اس عمل کو کہنا چاہیے کہ قبول تو کیا، مگر ان کے اندر وہ مستقل مزاجی وہ ثبات قدمی نہیں تھی کہ وہ اپنی دنیاوی انوالومنٹ کو اور اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال کے امام کے ساتھ آتے ہیں۔ مگر بہرحال کربلا میں ہمیں ملتا ہے کہ ایون جو ہے وہ امام حسین جب بھی خطبہ دیتے تھے کربلا کی سرزمین پر اور تعلیمات رسول و علم قرآنی کو کے روشنی میں جب بھی وہ آپ تو افواج یزیدی میں سے افراد جو ہیں وہ اس بات کو بس جس کو سعادت نصیب ہو جائے، جس کے اندر کہیں کوئی بھی رمق حق شناسی کو حاصل کرنے کی اگر اس کے اندر کوئی چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی تھا تو وہ ایک دم اس کی روشنی تیز ہوئی، اور کافی افراد نے یعنی کہ کافی زیادہ افراد نے افواج یزیدی میں سے نکل کر امام حسین کا ساتھ دیا ہے، اور ان کو حق نظر آ گیا ہے۔ اس میں سر فہرست حضرت حر ریائی ہیں کہ جنہوں نے راستہ روکا امام کا، اور اس طریقے سے انہوں نے امام کے اس دعوت حق کو قبول کیا۔ تو بہرحال ان شارٹ کے امام کو ائمہ علیہ السلام کو
وہ فری ہینڈ نہیں ملا کہ وہ تعلیمات رسول کو لوگوں تک پہنچا سکتے ایزیلی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں امام زین العابدین کے آپ دور کو دیکھ لیجئے، مگر یہ ہے کہ کسی بھی امام نے گیو اپ نہیں کیا۔ یہ بات آپ لوگ جو ہے نا اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ نہیں تھا کہ امام کو مواقع نہیں ملے اور انہوں نے بس کہا کہ اچھا میں گوشہ نشینی میں رہبانیت میں بس اپنے دین کو بچائیں۔ نہیں، امام نے ہر امام نے اپنے ادوار میں اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کیا ہے، اور بحیثیت امام کے جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے نبھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کا ایکسس ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہو سکا، اور نیچرلی کہ اور پھر لوگوں کے اندر اتنا زیادہ دنیا طلبی اور حب مال، حب ذات اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا امپیکٹ اس طریقے سے نہیں ہوا جب امام علیہ السلام کو موقع ملا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا ہم دور دیکھ لیں تو وہ دور ہے کہ جہاں امیاس کی جو کہنا چاہیے کہ حکومت میں تھوڑا دراڑیں آنی شروع ہوئیں، مگر یہ کہ بہرحال پھر بھی امام زین العابدین کو وہ موقع نہیں ملا، اور ان کی جو دور امامت ہے اس میں انہوں نے اپنی طرف سے حد الامکان صحیح اور کوشش کی کہ دینی تعلیمات جو حق میں مبنی ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، مگر اس کا کہنا چاہیے کہ بہت ہی سلو ایک پروسیس تھا اس کا۔ مگر جب امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آیا ہے، اور اس دور میں جو ان لوگوں کے بادشاہوں کو تھوڑا اپنی ہی ایشوز، انٹرنل ایشوز میں اور آپس میں ان کی مخالفتیں ہوئیں، تو تھوڑا سا ان کی نظر جو تھی وہ ان ائمہ سے ذرا سا کہنا چاہیے ہٹ گئی۔ تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے اس اپرچونٹی کو بھرپور طریقے سے اویل کیا ہے، اور پھر آپ کے دور سے جو کہتے ہیں نا کہ علم کے وہ جو کہتے ہیں نہریں بہنا شروع ہو گئیں، اور علم شگافتہ ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے باقر العلوم ہے، کہ جس نے انسان کو، امت رسول کو، بلکہ پوری انسانیت کو غور و فکر کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور آپ نے جو ہے آپ کی جو علمی خدمات ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے، کہ امام محمد باقر اور پھر آپ کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان دو اماموں کو تو بہت بھرپور موقع مل گیا کہ آپ نے وہ دینی تعلیمات کو، احادیث رسول کو بیان کرنا شروع کیا ایک طریقے سے۔ بس کہنا چاہیے کہ لوگ جو ترسے بلکے تھے ان کو یہ ایک سیراب ہونے والا علم کا سمندر مل گیا، دریا مل گیا، اور انہوں نے لوگوں نے جو ہے وہ، اور اس میں بلا تفریق، یہ نہیں کہ صرف مسلمان، عیسائی، یہودی، ہر مطلب کہ جو لا مذہب لوگ ہیں، ایون کہ ہر مذہب کے لوگوں کی توجہ امام محمد باقر پہ ہوئی ہے، اور آپ سے ہمیں بہت سے علمی مناظرات بھی ہم کو ملتے ہیں، اور علمی سیٹنگز، نشستیں ہوتی تھیں، اور امام جو ہیں وہ اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کر رہے تھے۔ اسلامی علوم کی وضاحت، اس کو ایکسپلین کرنا، وہ اور یہ جو ہے وہ اپنی میراث کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے جو میراث ائمہ علیہ السلام کے سپرد کی گئی ہے،
تو وہ اپنی میراث کو انہوں نے آگے پہنچانا شروع کیا ہے۔ تو جو ان کی امام کی جو خدمات ہیں اس کو تو نیچرلی ہم کسی صورت بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، اور آیت اللہ عظمیٰ مکارم شیرازی کے متعلق باقر العلوم کے لقب سے جو ہے آپ ہی ملقب ہوئے ہیں، اور یہ مخصوص لقب آپ کو ملا ہے کہ جنہوں نے تمام علوم، جیسے سب سے پہلے سر فہرست تفسیر قرآن ہے، عقائد ہیں، فقہ ہے، اخلاق ہے، اسلامی نظریات، وہ تمام علوم جو ہیں وہ آپ نے اس کو شگافتہ کیا ہے، اس کو لوگوں تک عیاں کیا ہے، بیان کیا ہے، اور علم حدیث جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی کہ جو ہمیں روایتیں مل گئیں، اس قدر احادیث بیان کی ہیں امام نے کہ محمد بن مسلم نے 30,000 حدیث جو ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ریفرنس سے نقل کی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے علم کو شگافتہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر عبداللہ ابن انصاری کو یہ ایک کہنا چاہیے امانت دی تھی کہ اے جابر، جب میرے اولاد میں، میرے فرزندوں میں سے جب تمہاری ملاقات یعنی کہ ہو پانچویں امام سے یعنی محمد باقر سے، تو ان کو میرا سلام کہنا۔ یعنی کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کی نگاہ میں امام محمد باقر کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ اس سے پہلے حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ جو اس طریقے سے احادیث کی حفاظت ہو سکے، لہٰذا میرے اس فرزند کو موقع ملے گا اور پھر وہ اس طریقے سے علم کے دریا بہائیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے مختلف موضوعات کے حوالے سے لوگوں کو متعارف کروایا ہے، اور اسلامی تعلیمات کی ترویج اور جو شیعی معارف کو وسعت دینے کے لیے جو ہے وہ آپ نے بہت سے علمی مناظرات بھی جو ہیں وہ کیے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک عیسائی شخص جس کا نام آئی تھنک اسقف، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں، کے ساتھ بھی آپ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک مناظرہ ہوا ہے، اور جس کو تاریخ نے نقل بھی کیا ہے کہ جب امام کو شام کے سفر پہ مجبور کیا گیا اور آپ شام پہنچ گئے اور پھر شہر دمشق سے واپس روانہ ہونے لگے، تو لوگوں کے افکار کو بیدار کرنے اور اپنے علم کو آشکار کرنے کا بہت ہی اچھی اپارچونٹی، ان کو اچھا موقع ملا، اور آپ نے جو ہے وہ شام کے لوگوں کے افکار کو تبدیل کیا، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شام کس حد تک خدایا کس حد تک اگنورنس کا شکار تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام بلکہ مولا کائنات علیہ السلام کے جب شہادت ہوئی ہے اور یہ خبر ملی ہے کہ مولا کی شہادت حالت سجدہ میں ہوئی ہے، تو شام کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اب آپ سوچ لیجئے کہ کس لیول پر امت رسول جو تھی وہ کتنی شیلو ہو گئی تھی، کتنی پستی کا شکار ہو گئی تھی، کتنی پستی کا شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال تو یہ اور امام حسین علیہ السلام کے یعنی کہ کون سا دین
جو آج بھی ہمیں بعض گروپس میں اس طرح کا نظر آتا ہے کہ نعرہ تکبیر تو ہے مگر توحید نہیں ہے نا، عقیدہ توحید نہیں ہے، کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یعنی کہ امام حسین کے قتل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہونے والا ہے، جلدی ان کو قتل کرو تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ اب آپ سوچ لیجئے کتنے مشکل ادوار تھے ہمارے ائمہ علیہ السلام کو جو فیس کرنے پڑے ہیں، اور جہالت کتنی شدت کے ساتھ، کتنی زور و شور کے ساتھ اسپریڈ ہوئی ہے مسلمانوں کے حلقے میں۔ تو وہاں بہرحال مگر یہ کہ بے شک دین حق جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ باطل کو تو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ یہ کتنا بھی اپنے آپ کو بڑھ کر زور و شور سے اپنے باطل کو یعنی کہ جھوٹ کو سچ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، مگر سچ تو سچ ہی ہے، اس کو تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلسل اٹیک کیا جا رہا ہے حق گو افراد کے اوپر، مسلسل جو اس راستے پہ حق کے راستے پہ گامزن ہے۔ اور اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف اہل تشیع، ہاں ظاہر ہے کہ اہل تشیع چونکہ تعلیمات ائمہ پر عمل کرتے ہیں، مگر یہ کہ غیر تشیع بھی بہت سے افراد ہیں جن کے اندر حق شناسی ہے۔ اب وہ جو بھی ریزن ہے ان کا کہ وہ اپنے وہ عقیدے کو اتنا وہ نہیں کرتے ہیں، اپنا مطلب کہ اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، مگر معرفت ہے اہل بیت کی، اور وہ حق کے لیے آج کل تو آپ دیکھ لیے سوشل میڈیا پہ ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ جن کے اندر بھی حق شناسی کا کوئی رمق موجود ہے تو وہ بات کرتے ہیں حق کی۔ تو یہ تو اللہ کے معاملات ہیں نا، یہ تو اللہ کی مشیت ہے، یہ تو اس کا نظام ہے کہ وہ تو حق کو غیروں کی زبانوں سے بھی جاری اور ساری کرتا ہے۔ نان بلیورز جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے لیے کیسی کیسی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کیا ان کی معرفت ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ تو المختصر کہ کیا نام ہے، حق کو مٹایا نہیں جا سکتا، یہ تو بات طے ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، روز ازل سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو مٹایا نہیں جا سکتا بہرحال۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے ہر زمانے میں الحمدللہ ہر زمانے میں ایسے کہنا چاہیے سچویشن پیدا کرتا ہے کہ جہاں جو حق کے متلاشی ہیں ان کو حق کے لیے جو ہے وہ ان کی اس تشنگی کو بجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتظامات کرتا رہتا ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام اپنے مختلف ادوار میں اسی طریقے سے وہ تشنگی لوگوں کو علم حقیقی سے سیراب کرتے رہے۔ تو یہ جو عیسائی راہب کے ساتھ جو آپ کے کہنا چاہیے گفتگو ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو پڑھ کے آپ سن کے آپ لوگ بھی محظوظ ہوں گے کہ سوال جو ہے وہ اس نے امام جب اس ملاقات ہوئی ہے تو ان کا ایک کوئی ناصری ایک راہب جو ہے وہ بہت ہی ضعیف انسان، اور وہ وہاں پر اپنے عوام کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ ایک کوئی موقع ایسا ہوا کہ وہ پبلک کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، اور اس میں امام بھی وہاں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں بھی ذرا اس راہب کی گفتگو کو ذرا دیکھوں کہ بھئی کیا وہ ہے۔
تو جب وہ ضعیف راہب آئے ہیں اور انہوں نے مجمع میں ان کی نگاہ سب سے پہلے امام محمد باقر پہ پڑی اور اس نے سوال کیا کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ فرمایا میں امت محمدیہ سے ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ علماء سے ہیں یا جہلا سے ہیں؟ تو فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ اب آپ جملہ دیکھیے امام کا کہ آپ نے کیا فرمایا، میں جاہل نہیں ہوں۔ آپ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، جبکہ آپ عالموں میں سے ہیں کیا میں آپ کو میں پھر جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا کہ اب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس نے امام سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال اس کا کیا تھا کہ شب و روز میں کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے اور نہ رات میں؟ فرمایا یہ سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے اور نہ رات میں، مطلب کہ اس میں نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں، یعنی کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ کہ جنت میں انسان کو اس طرح کی جو ہماری یہاں پہ جسمانی حاجات ہوتی ہیں اس کی ضرورت نہ ہوگی، تو اس کی کوئی اگزامپل آپ دنیا میں بتا سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا وہ شکم مادر میں جو بچہ پرورش پاتا ہے کہ جو غذا حاصل کرتا ہے اپنی ماں کے ذریعے سے، مگر اس کو کوئی اور حاجت نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا ویسٹیج جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے، کیونکہ یہ ایک مثال ہے اس کی جو اس دنیا میں۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کھانے سے بہشت کا میوہ کم نہیں ہوگا، اس کی یہاں کوئی مثال؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک، جیسے کہ آپ ایک چراغ سے آپ لاکھوں چراغ جلائے جاتے ہیں، تب بھی اب پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی ہے۔ پھر یہ سب جو گفتگو ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اس نبی سے ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ منتخب کیا، اور اس کے بعد وہ جو راہب ہے وہ اپنی اس کے بعد جو ہے وہ امام سے جو گفتگو ہوئی ہے وہی والی بات ہے کہ راہب چونکہ خود علم رکھتا تھا اور وہ اپنے مذہب کے عوام کے لیے بہت ہی ایک اس کا مرتبہ مقام تھا، اور جب امام سے اس کا انٹریکشن ہوا ہے تو وہی والی بات ہے نا کہ جس کے اندر علم کی جستجو ہو، جو علم کے حصول کو اور علم دوست انسان ہو، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ امام سے صحبت ہو اس کی اور پھر وہ کنونس نہ ہو۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ پھر دمشق میں تو یہ بات پھیل گئی، اور جیسے یہ بات پھیلی تو بادشاہ وقت جو ہے اس کے لیے تو ہمیشہ اہل بیت اطہار ہمیشہ خطرے کی گھنٹی ہی رہے ہیں، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جب انسان جو ہے وہ جب چوری کے مال کو لیتا ہے تو اس کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اینی ٹائم میں پکڑا جاؤں گا۔ تو یہی حالت ان کی بھی ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ خلافت کو جو اصل حقدار تھے ان سے چھینا، تو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خلافت چھن جائے، جس کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام پر اس قسم کی سختیاں کی گئیں۔ تو بہرحال وہ پھر مسلمان ہوا، اور جب اہل دمشق کو یہ بات سنی ہے تو نیچرلی ہر کوئی امام کی صحبت کو میں آنا چاہ رہا ہے، اور ہر کوئی ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ وقت کو اس حشام کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات کی تکلیف ہوئی ہے،
اور اس نے فوراً آپ کو حکم دیا کہ آپ آج ہی دمشق سے چلے جائیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں اور بہت سے گفتگو امام کی ملتی ہے، تو میں بہرحال اب وقت کی چونکہ کمی ہے تو لہٰذا انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اگلی نشست میں اس کو کنٹینیو کر سکوں۔ تو بہرحال ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسے کہنا چاہیے مذہب میں اور ایسے دین میں پیدا کر دیا ہے کہ جو دین حق ہے اور جو ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت اطہار ہمارے لیے اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمات الہی ہیں، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں منتقل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل کریں۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، کوشش کروں گی اسی موضوع کو کنٹینیو کروں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریکت الحسین، شریکت الحسین، ثانی بطول زینت علی۔